محترم حاضرین، ایک سوال آیا ہے صدقۃ الفطر کے تعلق سے۔ سوال میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدقۃ الفطر میں اناج یا غلہ نکالنا ہے یا ہم کسی مسکین یا غریب کو پیسے دے سکتے ہیں۔ معلوم ہو کہ ہمارے یہاں چند لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی غلہ دینے کے بجائے پیسہ دے دے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں آپ اس مسئلے کے تعلق سے؟ یہ مسئلہ دیکھیے، یہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے جس کو لوگوں نے آج اس قدر مشکل بنا کر کے چھوڑا ہوا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر میں کیا دینے کا حکم فرمایا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاعا من طعام، کھانا، جو کھانا ہو سکتا ہے، غلہ ہو سکتا ہے، وہ غلہ دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اب اس سلسلے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ غلہ اگر دیا جائے تو آج کل کے زمانے میں مسکینوں کو، فقیروں کو دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ کیا آج کل کے زمانے کے لوگ یہ مسکین اور فقیروں کے زیادہ ہمدرد ہیں، یا شریعت، یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ رب العالمین زیادہ ہمدرد ہے؟ یہ بتائیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، اب غور کیجئے گا، کہیں کہیں پہ کمیٹیاں ہوتی ہیں جن کو لوگ اپنا زکوٰۃ لے جا کر کے دیتے ہیں کہ آپ اپنے زکوٰۃ کے رقم، میرے زکوٰۃ کے رقم کو غریبوں کے یہاں دے دیجئے گا۔ یہ کمیٹی کے ذمہ دار جب ان سے کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے آتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس غریب کے پاس اگر ایک بائک ہے تو یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم بائک مینٹین کرتے ہو، اس میں پیٹرول ڈالتے ہو، وہ خرچہ کہاں سے لاتے ہو، اور تم یہاں آئے ہو زکوٰۃ لینے کے لیے ہم سے؟ تو کیوں نہیں لے سکتا ہے بھائی؟ یہاں پہ ان کی ہمدردی کہاں جاتی ہے؟ کوئی اگر بیوہ ہے، بیوہ نے اپنے گھر میں اگر بورنگ کروا لیا، یا کوئی بیوہ ہے، بیوہ کہیں سے دو چار پیسے آمدنی کا ذریعہ اس نے اپنے لیے بنا لیا، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو بورنگ کر لیا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی غریب سر کے اوپر پانی ڈھو ڈھو کر کے لائے تبھی آپ اس کو غریب مانیں گے؟ بھائی اگر وہ فقیر کے زمرے میں نہیں ہے تو کم سے کم مسکین کے زمرے میں ہے، تو کیا آپ مسکین کو اس کا حق دینے میں وہاں آپ اتنے سخت دل اور تنگ دل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور صرف فطرے کے موقع پر آپ کو غریب اور مسکین سے ہمدردی کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ یہ بات عقل سے پرے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اناج دینے کا حکم دیا ہے، ہم کو اور آپ کو اناج دینا ہے۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو آپ کہہ دیجئے گا، اے اللہ تو نے اناج دینے کا حکم دیا تھا، تیرے نبی نے اناج دیا تھا، اس لیے میں نے اناج دیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں پوچھے گا کہ فلانے مولوی کا کیا فتویٰ تھا، اس مولوی کا کیا فتویٰ تھا، وہ مولوی صاحب کا، یا اس مسجد کے ذمہ دار کا، یا اس کمیٹی کے سیکریٹری کا، یا اس فلانے کا کیا سوال تھا، یہ اللہ رب العالمین کیا جواب تھا، یہ اللہ رب العالمین آپ سے سوال نہیں پوچھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، جو کیا ہے، جو دیا ہے صدقۃ الفطر میں، آپ اس کو، اسی چیز کو نکالنے کے مکلف ہیں۔ اب رہی بات کہ کیا کیا چیز نکالی جائے، تو آپ کے شہر میں جو چیز کھائی جاتی ہے، مثال کے طور پہ چاول اگر زیادہ کھاتے ہیں تو چاول سے نکالیے، گیہوں اگر زیادہ، روٹی زیادہ کھاتے ہیں تو گیہوں سے نکالیے، جس شہر میں جو چیز کھائی جاتی ہے وہی نکالیے۔ اب رہی بات کہ غریبوں اور مسکینوں سے ہمدردی کا سوال، تو چلیے ٹھیک ہے، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ نفلی صدقہ تو کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے، کوئی بھی آدمی نفلی صدقہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے، تو جہاں آدمی صدقۃ الفطر لے کر کے دے رہا ہے وہاں اس کے ساتھ کچھ پیسے بھی دے دے، 500 روپے کا یا 2000 روپے کا نوٹ اپنے صدقے کے ساتھ رکھ کر کے صدقۃ الفطر دے دے، یہ پیسہ عام صدقہ ہوگا، اور جو اس کا غلہ ہوگا یہ صدقۃ الفطر ہوگا۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ جان بوجھ کر کے کسی کمیٹی کے کہنے پر،
کسی مولوی کے کہنے پر، کسی عالم کے فتوے کے اوپر آپ نے پیسہ نکال کر کے دیا اور غلہ نہیں دیا تو یقین مانیے آپ کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف چیز قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو قابل قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر کہیں آپ کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کی جا رہی ہے کہ نہیں پیسہ ہی نکالنا ہے، غلہ نہیں نکالنا ہے، تو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، آپ ان کے لیے پیسہ دے دیجئے ان کو، اور اپنے جانب سے چپکے سے جو غلہ ہے وہ نکال کر کے کسی غریب کو، کسی مسکین کو دے دیجئے، کر دیجئے۔ یہاں عام طور پہ لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے، اب لاک ڈاؤن میں کسی کو ہم کیسے دیں گے؟ بھائی تو لاک ڈاؤن ہے تو لاک ڈاؤن میں اتنا مہلت تو ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو گھروں کے اندر تالا لگا کر کے بند کر دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن ہے، اتنی مہلت تو آپ کو ہے کہ آپ کسی غریب کو فون کر کے کہیں پہ بلا کے یہ اناج دے سکتے ہیں، یہ لے جا کر کے اس کو پہنچا سکتے ہیں، اس کے حوالے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہ سب جو عذر بناتے ہیں جو لوگ کہ لاک ڈاؤن ہے، یہ بند ہے، کورونا کی وجہ سے یہ ہے، یہ سب عذر لنگ ہے، یہ چلنے والا عذر نہیں ہے، یہ سب بہانے ہیں سنت سے انحراف کے، یہ سب بہانے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے روگردانی کے۔ لہذا ہر شخص کو یہ چاہیے کہ حتی الامکان وہ یہ کوشش کرے کہ سنت کے اوپر عمل کرے، شریعت کے اوپر عمل کرے، اور صدقۃ الفطر کو غلہ کے طور پر ہی نکالے، ہرگز پیسے کے طور پہ نہ نکالے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔